السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 12 ہے۔ آج کے درس میں ہم سورہ البقرہ کی 7 آیتیں یعنی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 7 کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی صداقت، سچے مومن اور منکرین اسلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور کم و بیش قرآن کریم کی 29 سورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے حرف کو الگ الگ کر کے پڑھنا۔ اگرچہ آیت میں حرف ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو ان تمام حروف کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ وہ آیات ہیں جو لکھتے وقت تو ملے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ ان کو پڑھ رہے ہیں تو الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں، اسی لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کٹے کٹے حرف۔ حروف مقطعات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، جسے آج کے دور میں سمجھنے کے لیے صرف کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآنی پاس ورڈ ہے۔ حالانکہ پاس ورڈ کو ہیک کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کے حروف مقطعات کو انسان چاہے جتنا کوشش کر لے سمجھ نہیں سکتا۔ سمجھنا تو بہت دور، اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، تفسیر بھی نہیں کر سکتا، مفہوم و مقصود کی تو بات ہی الگ ہے۔ یہ جو آیات ہیں اس کا ترجمہ اور مقصود، مفہوم اور مقصود کسی کو نہیں معلوم، نہ آج تک کسی کو معلوم، اور لاکھ کوششوں کے باوجود صبح قیامت تک بھی کوئی اسے نہیں سمجھ سکتا۔ نہ کسی مفسر کو معلوم، نہ کسی محدث کو معلوم، نہ کسی فقیہ کو معلوم، قرآن کے بڑے بڑے ماہرین کو بھی کسی ایک حروف مقطعات کا مفہوم و مقصود نہیں معلوم، اور تو اور قرآن لے کر آنے والے سید الملائکہ سیدنا جبریل امی کو بھی نہیں معلوم۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، راز ہے۔ اس کا ترجمہ یا تفسیر کسی کو نہ بتایا گیا اور نہ کسی کو بتایا جائے گا۔ ان آیات کا حقیقی مفہوم و مقصود صرف خدا جانتا ہے، اور خدا کی عطا سے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو ذات کے علاوہ حروف مقطعات کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ بس ہم ان تمام آیات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے دیگر حروف کی طرح حروف مقطعات بھی، قرآن کریم کے دیگر آیات کی طرح آیات مقطعات بھی ہر طرح سے صادق اور سچا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ آگے قرآن کریم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کہ لوگو یہ قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے
جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کے کسی ایک حرف کا انکار کرنا تو بہت دور، اگر کسی ایک حرف پر شک بھی کر لے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے کسی بھی حرف پر شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کو ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ آپ جس فن، جس میدان میں رہنمائی چاہتے ہیں، یہ قرآن آپ کو ان تمام فنون اور ان تمام راہوں میں ضرور رہنمائی کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ خوف خدا دل میں رکھ کر قرآن سے رہنمائی لیا جائے، اور یہ قرآن صرف اللہ سے ڈرنے والوں کو رہنمائی ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ قرآن بندے کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی مومنین کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ لوگ جو بن دیکھے غیب پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے تمام باتوں پر یقین رکھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں میں سے رضائے الہی کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ قرآن ہو یا دیگر آسمانی کتابیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے فضل و کرم سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کہیں پریشان نہیں ہوں گے، ہدایت پر بھی یہی ہیں، اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں، اور دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی منکرین اسلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جو نہ صرف دین حق کا انکار کیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق بھی اڑائے، اب یہ لوگ ایمان نہیں قبول کر سکتے، اب ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کے اندر حق دیکھنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ان کے کان و آنکھ اور دل و دماغ پر ضد اور ہٹ دھرمی کے تالے لگ چکے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کو قیامت کے دن بڑا عذاب دیا جائے گا۔